کہا ہے کہ سڑکوں پر نہ نکلے. ان کلمات کو سمجھنا چاہیے. عقل کی دیوانگی ہے. میں احتجاج کو منع نہیں کر رہا ہوں. جنتر منتر پر دلی میں احتجاج کیا گیا، ایک قانونی چیز تھی. جمعیت علماء نے خود لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، اور 3,500 آدمی گئے. ان میں اکثریت جمعیت علماء کے ورکرز کی تھی. احتجاج کرنا بری چیز نہیں ہے. آپ جلسہ کیجئے، جلسے میں اپنی بات کہیے. ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے مجھ سے کہا کہ وہ دلی میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تالکٹورہ اسٹیڈیم کے اندر. آپ مدد کریں. میں نے اپنے دفتر سے کہہ دیا کہ ان کی مدد کریں، اور 3,000 آدمی سے زائد افراد آنے چاہیے. جمعیت علماء ان افراد کی مدد کرے گی. یہ آج ہی کی بات میں کہہ رہا ہوں. عقل آپ کی کہاں چلی گئی میں نہیں سمجھتا ہوں. آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی بھیڑ کو لے کر کے سڑکوں کے اوپر اتریں، نعرے لگائیں. یہ نتیجہ اس کا مان لیجئے کسی دریدہ ذہن مسلمان نے کوئی بات غلط کہہ دی، یا کسی نے پتھر اٹھا کر کے کسی کو مار دیا، تو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئیں گے ان کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ کیا آؤ گے برطانیہ سے یہاں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں. میں نے ان کو بلا کر کے کہا تھا جمعے کے دن. میں نے کہا کہ یہ غلطی مت کرنا کہ سڑکوں کے اوپر اترنے کی کال دو لوگوں کو. آپ احتجاج کیجئے قانونی طریقے کے اوپر، بیٹھیے ہالوں کے اندر جلسے کیجئے. ان جلسوں کے اندر آپ ہم سے مدد مانگیے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے. لیکن جو پہلی ان کی کال تھی کہ ہم جگہ جگہ شہر شہر میں احتجاج کریں گے، اور یہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکلنے کی بات کہہ رہے، یہ مسلمانوں کے لیے بربادی اور اس مصیبت کا شکار بنے گا مسلمان کہ ان کے سر کے اوپر نہ آپ برطانیہ سے آئیں گے، نہ ہندوستان میں کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا. عقل کا علاج کرو. کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا تو بہت آسان بات ہے. جانتے ہو کچھ دنیا کے حالات کیسے ہیں اور انڈیا کے حالات کیا ہیں. وہاں بیٹھ کر کے اپنے بند کمروں کے اندر اور گھروں میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہو اور ہمارے اوپر تنقید کرو تنقید. لیکن ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تم کیا کرو گے؟ تنقید، اور تمہاری تنقید سے ہوتا کیا ہے؟